بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس صحاح ستہ نمبر 21 یا 22 ہے 21۔ تو ہم عہد تابعین میں جمع حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور مختلف ہم نے حوالے دیے تھے۔ پھر ایک شبہہ کا ازالہ بھی کیا تھا کہ جب حضور نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، اس پر بھی ہم نے بحث کی۔ عہد تابعین کے بعد اگرچہ اس میں کچھ اور تفصیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم مختصر جائزہ لے رہے ہیں، تو آج ہم تبع تابعین کے دور میں کتابت حدیث کا کچھ حوالہ سامنے رکھیں گے اور یہاں سے اپنی اس گفتگو اور اس درس کا آغاز کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے کچھ نمونے پیش کیے کل کی گفتگو میں، کل کے درس میں، حضرات تابعین کے زمانے میں جو صحیفے وغیرہ مختلف صحائف لکھے گئے ان کے نمونے پیش کیے۔ تو آج تھوڑی سی سیر کریں گے ہم تبع تابعین کے دور کی۔ تبع تابعین کے دور میں اتنی کثرت سے احادیث کے صحیفے، صحائف، کتابیں، رسالے لکھے گئے کہ مکمل طور پر ان کی فہرست بنانا یہ بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ تو تھوڑا سا ہم جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ایک تھے جی مسعر، میم سین عین را، اور ان کا سال وصال ہے 155 ہجری 155۔ محمد بن بشر کا بیان ہے کہ مسعر کے پاس 1000 حدیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ تو محمد بن بشر کہتے ہیں کہ ان 1000 حدیثوں میں سے 10 حدیثوں کو چھوڑ کر باقی 990 حدیثیں ساری کی ساری میں نے بھی لکھ لی تھی۔ حوالہ ہے جی تذکرۃ الحفاظ کا۔ ایک اور ہے جی معمر، المیم والعین والمیم والراء۔ تو عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے معمر، اچھا ان کا سال وصال معمر کا جو ہے وہ ہے جی 153 153 ہجری۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے معمر سے سن کر 10,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے معمر 153 ہجری سے سن کر 10,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ اچھا جی، امام سفیان ثوری، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، امام اور تبع تابعین تو ہو ہی گئے۔ امام سفیان ثوری جو ہے یہ یمن گئے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے کاتب کی تلاش ہے جو بہت تیز لکھنے والا ہو۔ تو ایک تیز لکھنے والے کاتب کی تلاش ہوئی۔ لوگوں نے ہشام بن یونس کو پیش کیا۔ تو یہ جو ہشام بن یونس ہیں، تیز لکھنے والے کاتب، یہ امام ثوری کی بیان کردہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اگلا حوالہ ہے جی، ایک مشہور محدث ہیں ابو نعیم۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے 800 مشائخ سے حدیثیں لکھی ہیں۔ دیکھیں کتنی کثرت ہے حدیثیں بیان کرنے والوں کی۔
اس زمانے میں. ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے 800 مشائخ سے حدیثیں لکھی ہیں. آگے ہیں جی شعیب بن حمزہ، ان کا سال وصال ہے 163 ہجری، 163. شعیب بن حمزہ، ان کے متعلق یہ ہے کہ امام زہری حدیثیں بولتے جاتے تھے اور یہ لکھتے جاتے تھے. اور امام احمد بن حنبل نے شعیب بن حمزہ کی حدیثیں دیکھ کر ان کی تعریف کی ہے کہ وہ بہت صحیح اور درست حدیثیں ہیں. آگے جی بہت سارے ویسے تو لوگ ہیں لیکن میں ایک مشہور ہستی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک. ان کا سال وصال ہے 181 ہجری، ان کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ. انہوں نے اپنی لکھی ہوئی 20,000 احادیث لوگوں کو سنائی. عبداللہ بن مبارک نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں، شاگرد خاص ہیں، انہوں نے اپنے لکھی ہوئی 20,000 احادیث لوگوں کو سنائی. اچھا، ایک اور مشہور ہیں جی امام اوزائی، زا اور اس کے بعد عین، امام اوزائی. ان کا سال وصال ہے 154 ہجری، 154. یہ بھی ان محدثین میں شامل ہیں جنہوں نے، یہ شام میں تھے، شام میں انہوں نے حدیث سے پھیلائیں. اور جیسے کہ عبداللہ بن عبد المبارک کا ذکر کیا، انہوں نے خراسان میں، خراسان جو ہے نا یہ افغانستان، موجودہ ایران اور پاکستان کا مغربی حصہ، اس سارے پہ خراسان بولا جاتا ہے، یعنی سندھ وغیرہ. اور یہ خراسان میں انہوں نے حدیثیں پھیلائیں. حماد بن سلمہ، انہوں نے بصرہ میں حدیثیں پھیلائیں. اور سفیان ثوری نے کوفہ میں حدیثیں پھیلائیں. اور اگلی بات ہے جی کہ اسی دور میں امام مالک نے اپنی کتاب الموطا ترتیب دی، جسے ہم ایک حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے. تو اسی دور میں امام مالک نے اپنی مشہور کتاب الموطا مرتب فرمائی. ویسے جو یہ امام مالک ہے نا،
انہوں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیثیں لکھی. کہتے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد بہت سارے ایسے صندوق وغیرہ نکلے ان کے گھر سے کہ جن میں بہت کاغذات تھے اور انہوں نے بہت حدیثیں لکھی ہوئی تھی. یعنی امام زہری کے شاگرد خاص ہے نا، تو امام زہری سے انہوں نے بہت سی حدیثیں لی. اسی زمانے میں امام اعظم کے شاگرد خاص جن کا نام ہے یحییٰ بن زائدہ کوفی، زائدہ حمزہ کے ساتھ لکھنا ہے، یحییٰ بن زائدہ کوفی، ان کا سال وصال ہے 182 ہجری 182. انہوں نے بھی اسی زمانے میں ایک حدیث کا مجموعہ مرتب کیا. ایسے ہی جی امام اعظم کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف، انہوں نے کتاب الآثار اور کتاب الخراج کے نام سے 2 کتابیں مرتب کی. ایسے ہی امام صاحب کے دوسرے شاگرد خاص، کیا بات ہے ان کی، امام محمد شیبانی، انہوں نے کتاب الآثار کے نام سے حدیث کا مجموعہ تیار کیا جو آپ کے کورس میں بھی شامل ہے اور جس کا ترجمہ اور تشریح حضور ریاض الملت نے کی ہے، لیکن وہ کتاب ابھی چھپی نہیں. وہ اس خاکسار کی گزارش پر ہی آپ نے کی تھی. 2-3 کتابیں لکھی ہیں، رجال پر الگ کام کیا ہے، تو چھپے گی تو بہت ہی بڑا کام ہے. وہ اسماء اور رجال کے حوالے سے الگ رسالہ لکھا ہے جتنے بھی کتاب الآثار میں. اچھا، آپ نے دیکھا اور لکھ بھی لیا کہ امام ابو یوسف نے بھی کتاب الآثار کے نام سے حدیث کا مجموعہ تیار کیا اور امام محمد نے بھی کتاب الآثار کے نام سے کیا. حدیثیں دونوں امام اعظم کی ہیں، لیکن مشہور کتاب الآثار جو ہے وہ امام محمد کی ہے، اور کورس میں بھی جو ہے وہ امام محمد کی ہے. جس کی ترجمہ شرح کی بات ہو رہی ہے وہ بھی امام محمد کی ہے، لیکن امام ابو یوسف کی کتاب الآثار بھی مل جاتی ہے. اسی زمانے سے یہ جو دور طب تابعین ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں جی ولید بن مسلمہ، جن کا سال وصال ہے 195 ہجری. انہوں نے مختلف موضوعات پر 70 سے زیادہ حدیث کی کتابیں لکھی. اچھا، یہ سارے جتنے ہیں نا، یہ سب ظاہر ہے ان کو حدیثیں یاد تھیں، حافظ الحدیث تھے یہ، اسی لیے تذکرۃ الحفاظ کے نام سے کتابیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ احادیث کو یاد کر لیتے تھے. بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے، ابھی ہم نے جائزہ لیا کہ انہوں نے لکھی، لیکن زیادہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یاد کی، زبانی یاد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور شمائل ترمذی میں بھی، کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وہ ٹھہر ٹھہر کے جب گفتگو فرماتے تھے تو پھر کلمات مبارکہ یاد ہوتے جاتے تھے. اور کبھی کبھی بعض کلمات کو حضور دہراتے بھی تھے، کبھی 3 مرتبہ بھی.
انہ کان اذا تکلم، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں، انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، کلمات مبارکہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ اس کی تکرار فرماتے. تو اب 3 مرتبہ جو بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ یاد ہو جاتی ہے. یہ حضرت انس کی جو ابھی میں نے کلمات پڑھے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے. تو زیادہ صحابہ کرام کو یہ حدیث کا شوق تھا یاد کرنے کا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی حافظہ تو عجیب سا ہوتا ہے ہر بندے کا، تو لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرب کا جو حافظہ ہے وہ بہت قوی حافظہ تھا. سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار انہیں ایک ہی نشست میں وہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ فردوس جو ہماری بھانجی، اس نے کہا کہ آپ کو زبانی کتنے شعر یاد ہیں؟ میں نے کہا سنتی جاؤ. تو پہلے میں نے عربی کی شروع کی، پھر میں نے فارسی کی شروع کی اس کے کہنے پر، پھر اس نے کہا آپ اردو کی طرف آئیں، پھر میں نے اردو کی شروع کر دی، پھر وہ کہتی ہے آپ پنجابی کی طرف آئیں، پھر میں نے پنجابی سنانا شروع کر دی. پتہ نہیں کتنے 100 ہو گئے. پھر اس نے خود ہی تھک کے کہا بس کر دیں. تو حافظہ، جبکہ میں نے تو کبھی اپنے حافظے کا ذکر ہی نہیں کیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ مجھے بھول گیا، یہ بھول گیا، وہ بھول گیا، وہ بھول گیا، یہ بھول گیا، اف یہ بھول گیا، اف وہ بھول گیا. میں تو ایسا کہتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سینکڑوں اشعار یاد تھے. تو عرب کا حافظہ تو بہت قوی ہے. انہوں نے تو پوری دیوان یاد تھے ان کو. اب ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی ڈکشنری یا کوئی اس طرح کے الفاظ تو نہیں تھے نا، کوئی اس طرح کی کتابیں تو نہیں تھی نا، تو وہ سب حافظے پر ہی ہے. یہ جو ایک ان ہے، ان فلاں ان فلاں ان ابی ہریرہ، یہ حافظے کی بنیاد پر جو انہوں نے معنی بیان کیے. تو پھر اہل لغت نے ان کے صرف ایک ان کے جو ہے نا 48 معنی بیان کیے ہیں. اسی طرح عجوز، بوڑھی عورت کو کہتے ہیں نا عجوز، العین والجیم والواو والزا عجوز. اس کے 71 معانی ہے. کہاں گیا آپ کا وہ مفتی صاحب؟ آپ کے اس مفتی کا کیا بنے گا جس کو کہتا ہے کہ کلمہ اس کو کہتے ہیں جو وضع کیے گا اور ایک معنی کرے. اس سے کوئی پوچھے نا کہ کوئی لفظ دکھائے نا جس کا ایک معنی ہو. یہاں تو 71 48. یہ شہد ہے نا، شہد عربی میں اس کو کہتے ہیں عسل، العین والسین واللام. لیکن اصل کے علاوہ عربی میں اس اصل کے شہد کے 80 نام ہیں. 80. یہ جو زہر آلود ہوتا ہے، زہر سے بھرا ہوا سانپ، اس کے عربی میں 200 نام ہیں. اور شیر کے تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہوئی ہے 500 نام ہیں. اور تلوار کے اگر میں نے نہیں بتائے ہوئے تو 1000 نام ہیں. تو یہ سارے عرب کے حافظے میں تھے، لغت لکھنے والوں کے حافظے میں تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ کرو عرب کا حافظہ کتنا قوی تھا. تو جو عربی تلوار کے 1000 نام حفظ کر سکتا ہے وہ حدیثیں بھی حفظ کر سکتا ہے. جو عربی شیر کے 500 نام یاد کر سکتا ہے وہ حدیثیں بھی یاد کر سکتا ہے. جو عربی زہر آلود سانپ کے 200 نام یاد کر سکتا ہے وہ حدیثیں بھی یاد کر سکتا ہے.
جو ایک ایک لفظ کے 71 اور 48 معانی یاد رکھ سکتا ہے وہ حدیثیں بھی یاد رکھ سکتا ہے. اسی لیے کسی کو لاکھ حدیثیں یاد تھیں، کسی کو لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد تھیں، کسی کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، کسی کو 1000، کسی کو 2000، کسی کو 5000. اب حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حدیثوں کی تعداد ہے 7000، تو وہ انہیں یاد تھی. بعض کہتے ہیں کہ 5374 ان کی روایات ملتی ہیں اب بھی حضرت ابو ہریرہ کی. تو چلو 5000 6000 تو یہ پکی ہو گئی نا، اگر 300 اوپر نکال بھی دو تو 5000 پکی ہو گئی. 2000 حدیثیں حضرت انس کو یاد تھیں اور آج بھی وہ مروی ہیں، ملتی ہیں. 2000 سے زیادہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی جو انہیں یاد تھیں. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور بھی حوالے دیے ہیں، یہ بھی حوالے انہی کے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لینا کہ اتنا قوی حافظہ تھا. تو عہد صحابہ میں حفظ حدیث جو ہے اس کا خاص اہتمام تھا. پھر اگر جائزہ لیا جائے عہد تابعین میں، اور روایت میں احتیاط بھی بہت زیادہ کرتے تھے. اس سے منسلک کچھ اور باتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. تو پچھلی کچھ اسباب کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی اضمحلال کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے. تو ابھی آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے مابعد حسن عمل کی ہمت رضانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.